السلام علیکم کلاس 7۔ آج سیرت طیبہ کے نئے سبق کے ساتھ میں ہوں آپ کی ٹیچر۔ آج 21 مئی 2021 اور جمعہ کا دن ہے۔ پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو وہ حالات اور واقعات بتائے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی، کیا حالات تھے ان کی ذاتی زندگی کے، اور پھر جس معاشرے میں وہ پیدا ہوئے اس معاشرے میں کیا اخلاق اور کردار کے حوالے سے کیا باتیں عام تھیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جنگوں کے حوالے سے لوگوں کا کیا رویہ تھا، کہ کس طرح بغیر کسی وجہ کے یا کسی چھوٹی سی وجہ پہ جنگیں چھڑ جاتی تھیں، اور جس پہ نسل در نسل جو ہے وہ انتقام کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جاتے تھے، اور ہم اگر جو جیت جاتا تھا، فاتح جو ہوتا تھا، وہ مغلوب یا مفتوح قوم کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، اور عہد و پیمان کی پاسداری یا انسانی خون کی حرمت، کسی بھی حوالے سے کوئی اچھے روایات موجود نہیں تھے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول وہاں پہ چل رہا تھا۔ تو ان حالات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور انہوں نے سب سے پہلے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی مکہ میں بہت زیادہ تبلیغ کی۔ پھر جب ان پر زندگی اتنی تنگ کر دی گئی تو پہلے ان کے ساتھیوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، بلکہ حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی گئی۔ مسلمانوں نے گروہ کی شکل میں 2 دفعہ ہجرت کی، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مکہ کی طرف کی، اور آخر کار ان پر زندگی اتنی تنگ کر دی گئی کہ انہیں بھی چپکے سے خاموشی کے ساتھ اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑنا پڑا، اور وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد ان کو تھوڑا سا جب سکون میسر ہوا، اور انہوں نے مدینہ میں ایک اچھے معاشرے کی ایک بنیاد رکھی، اور مسلمان آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئے، تعداد بڑھنی شروع ہوئی، ان کو سکون تھوڑا نصیب ہوا، تو کفار مکہ نے ان پہ حملے کیے، اور اس طرح غزوات ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق۔ لیکن ہم آپ کے اس بک میں سب سے پہلے فتح مکہ کو پڑھیں گے، جو کہ آخری اسٹیپ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ۔ اس میں جس کردار کا مظاہرہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی مثال نہ تو ان سے پہلے ملتی ہے اور نہ ان کے بعد۔ آج بھی اگر کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی ملک جو ہے وہ کسی دوسرے پہ حاوی ہو جائے، اس کو فتح کر لے، تو اس کا کیا حال کرتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، کہ ہمارے ماضی قریب میں ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں کہ فاتح ملکوں نے مفتوح ملکوں کے لوگوں کی جان و مال کی بالکل حفاظت نہیں کی، اور ان کو ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ فتح مکہ انسانی تاریخ میں ایک بہت ہی مختلف واقعہ ہے، وہ اس طرح کہ اس میں جو فاتح لوگ تھے، اور اس میں جو فاتح گروہ کے جو سربراہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے انتہائی عاجزی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا، اور جن لوگوں کی وجہ سے وہ اپنی آبائی جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا جو حسن سلوک ہے وہ اس قدر شاندار تھا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ہم سب سے پہلے اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے، مکہ کی طرف آئے، لیکن قریش نے جو ایک قانون تھا کہ حرم سب کے لیے کھلا تھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو حرم میں داخلے کی اجازت سے منع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، جہاں پر پھر قریش کے لوگوں نے آ کر گفت و شنید کے بعد ایک معاہدہ کیا، جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ اس کے کچھ پوائنٹس جو تھے ان میں سے اہم یہ تھا کہ دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں
بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے نمائندے بھیجے. 10 سال کے لیے جنگ بندی کی گئی. ٹھیک ہے. اس کی کچھ جو ایک تو یہ تھا پوائنٹ. دوسرا یہ تھا کہ ان کے دور جاہلیت میں کوئی بھی قبیلہ اپنے طور پہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا کہ دین کی روشنی میں بتا کے یا کسی مسئلے پہ اگر کوئی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی جنگ اگر کرنی ہے تو کوئی اصول ضابطہ کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے قبائل اکثر ایک دوسرے کے ساتھ حلیف بن کے رہتے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو مل کے اس کا حملہ جو ہے اس کی سے حفاظت کی جا سکے، اس کا مقابلہ کیا جا سکے. اس لیے قریش اور مسلمانوں میں یہ طے پایا کہ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتے ہیں، اور جس کے حلیف پہ حملہ ہوگا تو یہ وہ اس کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح بنو خزاع ایک قبیلہ تھا جو کہ مسلمانوں کا بن گیا حلیف. مطلب کہ اب ان کے اوپر حملہ یہ سمجھا جائے گا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا گیا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے حلیف بن گئے. اور اس کے مقابلے میں ایک قبیلہ تھا بنو بکر جو کہ قریش کا حلیف بن گیا. اب کیونکہ دونوں کے درمیان 10 سال تک کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی، اس لیے کوئی کسی پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن بنو بکر نے بنو خزاع جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے ان پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، اور بنو خزاع کو بھاگ کر حرم کی حدود میں پناہ لینی پڑی. اور حرم کی تعمیر جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی سے لے کے جب تک یہ واقعہ ہوا ہے کہ حرم میں کبھی خون نہیں بہایا گیا. اگر کوئی حرم میں کی حدود میں پناہ لے لیتا تھا تو اس کو امان مل جاتی تھی، لیکن بنو بکر نے حرم کی حدود کا بھی خیال نہیں رکھا اور حرم کی حدود میں گھس کر بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کیا. اور قریش مکہ نے ان کا ساتھ دیا، بنو بکر کا ساتھ دیا. بنو خزاع کیونکہ مسلمانوں کے حلیف تھے اس لیے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں شکایت کی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے آپ ہماری مدد کریں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور 3 شرائط پیش کی. نمبر 1 خون بہا دے دیں. ٹھیک ہے. خون بہا کا مطلب ہے کہ آپ نے جو لوگ قتل کیے ہیں ناحق، آپ ان کی جو عرب کی روایت کے مطابق ایک انسان کی جو خون کا فدیہ ہے وہ دے دیں، یا بنو بکر کی حمایت ختم کر دیں، ان کو اپنی جو حلیف ہے اس کو عہدے سے ختم کر دیں، ان کی حمایت کر دیں. نمبر 3 یا پھر اعلان کر دیں کہ جو حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ پوری نہیں کی جائے گی، جبکہ ابھی کچھ سال گزرے تھے. تو قریش نے جلد بازی میں جو تیسری شرط ہے، جو تیسرا پوائنٹ ہے، اس کو اور معاہدہ ختم کر دیا. جب انہوں نے معاہدہ ختم کر لیا تو اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ وہ حالات ہے جس میں قریش کے جو بڑے سردار ہیں وہ مارے جا چکے تھے اور مسلمان الحمدللہ مدینہ میں کچھ حد تک مضبوط ہو چکے تھے، اپنے قدم جما چکے تھے. تو اس پہ انہوں نے احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے. اس پہ ابو سفیان جو کہ اس وقت ان کے قریش کے سردار تھے، ابو سفیان، وہ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدے کی تجدید کا کہا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد وہ اور صحابہ اکرام سے بھی ملے جنہوں نے ان کے اس مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر وہ ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
10 رمضان المبارک 8 ہجری 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو، یعنی ہجرت کے 8 سال بعد رمضان اور 8 ہجری کو اپنے صحابہ ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ اگر ہم دہرائیں تو بدر کے مقام پر کتنے صحابہ تھے؟ جی آپ میں سے کون سا بچہ بتائے گا کہ کتنے صحابہ تھے بدر کے مقام پہ جنگ ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار مکہ کے ساتھ؟ پہلا کہتے ہیں مارکا ایک حق و باطل ہوا، اس میں کتنے لوگ تھے؟ جی حرم بیٹے آپ بتائیے۔ شاباش، 313 اونلی، ٹھیک ہے 313، اور اب چلی گئے ہیں تو 10,000 صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں حضرت عباس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر تھے۔ کچھ یہ کہتے ہیں مورخین کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن اس کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ درپردہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، انہیں خبریں پہنچایا کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے فیملی کے ساتھ آ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اپنی فیملی کو واپس بھیج دیں، اہل و عیال کو مدینہ بھیج دیں اور خود ان کے ساتھ رک جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کے قریب مرز زہران پہنچے، اور آپ نے اپنے فوج کے سپاہیوں کو کہا کہ وہ میدان میں بکھر کر مختلف جگہ پر آگ جلائیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، کیونکہ عرب کی صحرا میں رات کو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے فوجیوں کو اپنے آپ کو گرمائش کے لیے آگ جلانا تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پھیل کے جلائیں، اس کا یہ فائدہ ہوا، اور اس کو بعد میں جب موجودہ دور کے جنگی ماہرین جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس کو ایک بہت اچھی پلاننگ ٹیکٹک قرار دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے فوج کے تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا، بلکہ اس سے یہ کہ کیونکہ جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن تھے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ فوج کی تعداد 10,000 نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ جو ابو سفیان تھے وہ بیسیکلی سردار مکہ تھے، اور جنگوں کی پلاننگ میں وہ اکثر آگے ہوتے تھے۔ بدر، احد کی پلاننگ میں ابو سفیان جو ہے وہ سر فہرست تھے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ صحابہ کی لسٹ میں شامل ہوئے۔ تو انہیں جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسپیشلی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کیا تاکہ وہ لشکر کو دیکھیں۔ جب انہوں نے لشکر کو دیکھا، جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن دیکھے، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہدایت کی تھی کہ روشن کیے جائیں، تو وہ تو پریشان ہو گئی، اس قدر شان و شوکت مسلمانوں کے لشکر کی، اور پھر وہ بھاگے مکہ کی طرف اور جا کے لوگوں کو بتایا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت کرتے ہوئے، حالانکہ وہ جنگوں میں جو غزوات ہوئے ہیں اس میں دشمن کی طرف سے پلاننگ کرتے ہوتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور کہا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو اس سے کچھ باس پرس نہیں ہوگی، اسے امان دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو حرم میں پناہ لے لے، جو ہتھیار ڈال دے تو اس کو بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ یہ پیغام لے کے ابو سفیان مکہ کی طرف دوڑے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے مکہ کے قریب اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا
اور ہر حصے کو مختلف سمت سے مکہ کی طرف، حرم کی طرف آنے کی ہدایت دی۔ تو اب مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کی شان و شوکت کے سامنے مکہ کی جو کفار مکہ تھے ان کی تو تمام طاقتیں ختم ہو چکی تھی، ان کے زیادہ تر سردار قتل ہو چکے تھے، تو کوئی ان کے لیے مزاحمت والا کوئی نہیں موجود تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت خالد بن ولید جس راستے سے گئے وہاں پر قریش کے کچھ نوجوانوں نے لڑائی کی کوشش کی اور غالباً 12 یا 13 لوگ جو ہے اس جنگ میں قتل ہوئے۔ اس کے بعد پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم کے اندر تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ جب سب اطراف سے ان کے ساتھی پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے تو ان کے جو حلیہ مبارک ہے، جو ان کی اس وقت حرکات و سکنات ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ عاجزی سے ان کا سر اتنا جھکا ہوا تھا، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے کہ ان کی جو داڑھی کے بال مبارک ہے یا ان کی چن ہے وہ اپنی اونٹنی کے کوہان سے جو ہے وہ ٹچ ہو رہی تھی، اس قدر عاجزی۔ اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے فضل سے اللہ کا پیغام جو ہے وہ اس وقت غالب ہے۔ اور یہ تو ہے ایک فاتح جو کہ اللہ کا پیغمبر بھی ہے اور وہ داخل ہو رہے ہیں اپنے مفتوح علاقے میں، یہ ان کی ہے ظاہر۔ اور اس کا مقابلہ ہم جب کریں دنیا میں، جب کہیں بھی کسی نے بھی فتح حاصل کیا تو اس کا کیا حرکات و سکنات ہوتی تھی یا ان کے کیا رد عمل ہوتا تھا، تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا کے لیے جو ہیں وہ ایک رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں اور ایک اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد آپ حرم میں داخل ہوئے، اپنی اونٹنی سے اترے، حجر اسود کو چوما اور پھر اپنی اونٹنی پر پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کے جو احکامات لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، آپ نے اس سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو ایک کرتے گرایا۔ آپ بتوں کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل سے، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی اور پھر باہر تشریف لائے۔ جب آپ باہر آئے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ قریش مکہ حرم کے احاطے میں مجرموں کی طرح ہاتھ باندھے اور گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ نے تب بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف کی، قرآن پاک کی آیات پڑھی اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، قرآن پاک کی ایک آیت سورہ یوسف سے جس کا ترجمہ ہے، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، یعنی آج تم سے کوئی پوچھ نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ مطلب کہ وہ لوگ جو مجرموں کی طرح آپ کے سامنے بے بس کھڑے ہیں، آپ چاہتے تو ان کی گردنیں اڑوا سکتے تھے، ان کو غلام بنا سکتے تھے، ان سے اپنی جو دکھ تکالیف انہوں نے دی اس کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، آج تم سے کوئی پوچھ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور پھر اس موقع پر آپ نے سب کو معاف کر دیا اور کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ کی اس رحم دلی اور فراغ دلی کی وجہ سے وہ جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی اسلام لے آئے۔ اس طرح ہماری اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کا ایک خوبصورت اور روشن ترین باب جو ہے وہ اپنے انتہا پہ ہمیں جو ہے دکھائی دیا، اور مکہ مکرمہ جہاں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی وہ اس پر ان کا جو ہے تسلط قائم ہو گیا۔
تو یہ جو خانہ مکہ کی فتح ہے یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ جو ہے ایک سبق آموز ہے کہ کیسے ہمیں زندگی میں اگر کبھی مخالفت کا سامنا ہو یا اگر ہمیں کہیں اختیار حاصل ہو تو ہم نے کیسا رویہ اپنانا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو. اللہ حافظ. السلام علیکم.